السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، دنیا بدل رہی ہے اور اس تبدیلی کے مرکز میں صرف ایک ملک، ایک قیادت اور ایک فیصلہ ہے۔ وہ فیصلہ جس نے نہ صرف واشنگٹن بلکہ تل ابیب اور پورے مغربی بلاک میں زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ ایک طرف سعودی عرب، جسے امریکہ اپنی ہونے والی نیوکلیئر پاور پارٹنر بنا رہا ہے، جسے جدید ایٹمی ٹیکنالوجی، اربوں ڈالر کے توانائی منصوبے اور ہائی ٹیک دفاعی تعاون دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف وہی سعودی عرب جس نے امریکہ میں تاریخ کے سب سے بڑی سرمایہ کاری کا اعلان کیا، کھربوں ڈالر کا معاہدہ، ٹیکنالوجی، دفاع، توانائی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہر شعبے میں مشترکہ اشتراک۔ مگر انہی سب کے باوجود ایک فیصلہ ایسا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ سعودی عرب نے ابراہم کارڈ میں شامل ہونے سے دو ٹوک انکار کر دیا۔ وجہ کیا بنی؟ وہی کارڈ جسے امریکہ مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا امن منصوبہ کہتا ہے، مگر سعودی عرب نے کہا بغیر فلسطینی ریاست کے کوئی معاہدہ نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تین بڑے انکشافات بتائیں گے۔ پہلا، امریکہ سعودی عرب کو نیوکلیئر پاور بنانے کے لیے اصل میں کیا مدد دے رہا ہے۔ دوسرا، امریکہ میں سعودی عرب کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ تیسرا، ابراہم اکارڈ اصل میں ہے کیا اور سعودی عرب نے اس میں شامل ہونے سے آخری لمحات میں انکار کیوں کر دیا۔ یہ صرف خبریں نہیں، یہ وہ پالیسی شفٹس ہیں جو آنے والے 10 سال میں مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل دیں گی۔ چلیے اصل کہانی شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ امریکہ سعودی عرب کو نیوکلیئر پاور کیسے بنا رہا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے MBS کے حالیہ دورہ واشنگٹن سے، جس میں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان سول نیوکلیئر کوآپریشن ایگریمنٹ فائنل ہوا۔ یہ کوئی عام معاہدہ نہیں، یہ وہی ایگریمنٹ ہے جس کے تحت امریکہ کسی ملک کو ایٹمی ٹیکنالوجی تک رسائی دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں امریکہ سعودی عرب کی کس طرح مدد کر رہا ہے۔ جدید امریکی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی فراہمی۔ امریکی ہائی ٹیک کمپنی سعودی عرب میں براہ راست نیوکلیئر پاور پلانٹس بنائیں گی۔ وہی ٹیکنالوجی جو امریکہ اپنے سب سے قریبی اتحادیوں کو دیتا ہے، یعنی سمال موڈیولر ری ایکٹرز۔ یہ جدید، کم لاگت اور زیادہ محفوظ ایٹمی ری ایکٹرز ہیں جو مستقبل کی توانائی تصور کیے جاتے ہیں۔ سعودی انجینئر کی تربیت کی جائے گی۔ امریکی نیوکلیئر ادارے سعودی انجینئرز کو ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے تاکہ سعودی عرب اپنی خود مختار نیوکلیئر انرجی ورک فورس بنا سکے۔ توانائی کا بحران حل کرنے میں مدد کی جائے گی، یعنی سعودی عرب مستقبل میں اپنی 50% بجلی نیوکلیئر سے پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ تیل پر انحصار کم ہو اور ویژن 2030 کو توانائی کا جدید انفراسٹرکچر مل سکے۔ یہ پیش رفت امریکہ کے لیے بھی بڑی جیت ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ چین اور روس اس مارکیٹ میں داخل نہ ہوں۔ مگر یہاں ایک تضاد ہے، امریکہ نیوکلیئر مدد بھی دے رہا ہے، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی لے رہا ہے، پھر آگے جو ہونے والا تھا وہ پورے واشنگٹن کے لیے حیران کن تھا۔ MBS کے دورہ امریکہ میں ایک اور دھماکہ ہوا اور وہ تھا 600 ارب ڈالر سے لے کر ممکنہ 1 ٹریلین ڈالر تک ترقی پذیر سرمایہ کاری کا اعلان۔ یہ سرمایہ کاری کہاں کی جا رہی ہے؟ جدید ٹیکنالوجی یعنی AI مصنوعی ذہانت پر، امریکی دفاعی صنعت پر، معدنیات اور توانائی انفراسٹرکچر پر، اور سب سے بڑھ کر امریکی نیوکلیئر سیکٹر پر۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سرمایہ کاری سعودی عرب کو کیا دے گی۔ امریکہ کی ٹیکنالوجی تک براہ راست رسائی، دفاعی معاہدوں میں ایک غیر معمولی شراکت، نیوکلیئر پروگرام کی رفتار میں تیزی، عالمی مالیاتی طاقتوں میں سعودی اثر۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ کو اس سے کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ کھربوں ڈالر امریکہ کی معاشیت میں جائیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب بطور اہم اتحادی ہوگا۔ چین کے بڑھتے اثر کو روکنے میں ایک بڑی جیت ہوگی۔ یہ سرمایہ کاری اتنی بڑی تھی کہ واشنگٹن اسے ڈیکیڈ ڈیفائننگ پارٹنرشپ کہہ رہا ہے۔ مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک طرف امریکہ نیوکلیئر تعاون، اربوں ڈالر، دفاعی معاہدے، اور دوسری طرف سعودی عرب کا ایک فیصلہ جس نے پورے ماحول کو بدل کر رکھ دیا، وہ ہے سعودی عرب کا ابراہم اکارڈ کا حصہ نہ بننے سے انکار۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ابراہم اکارڈ کیا ہے اور سعودی عرب نے انکار کیوں کیا۔ ابراہم اکارڈ 2020 میں ٹرمپ انتظامیہ کے تحت شروع ہونے والا امن منصوبہ تھا۔ اس میں UAE، بحرین، مراکش اور سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ امریکہ چاہتا تھا کہ سب سے بڑا انعام سعودی عرب بھی شامل ہو، کیونکہ اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو پورا مشرق وسطیٰ امریکی پالیسی کے مطابق دوبارہ ترتیب پا جاتا، اور امریکہ کو یقین تھا کہ اربوں ڈالر کے معاہدوں، دفاعی تعاون اور نیوکلیئر سپورٹ کے بعد سعودی عرب ہاں کہہ دے گا۔ لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ MBS نے امریکہ سے صاف لفظوں میں کہا فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر کوئی اکارڈ، کوئی پہچان ممکن نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے پورے معاہدے کو روک دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب نے کیوں انکار کیا۔ فلسطینی ریاست سعودی عرب کی ریڈ لائن ہے۔ مسجد اقصیٰ کا معاملہ، امت مسلمہ کی حساسیت، سعودی عوام کی حمایت، خطے میں سعودی لیڈرشپ برقرار رکھنا، اور سب سے بڑھ کر MBS کا اصولی موقف۔ امریکہ ناراض ہوا،
ٹرمپ نے سخت بیان دیا مگر سعودیہ نے پیغام دیا، پیسہ، دفاع، نیوکلیئر سب اپنی جگہ، لیکن اصولی فیصلے ان ڈیل سے بڑے ہیں۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس کا فلسطینیوں نے کھل کر خیر مقدم کیا۔ یہ تینوں کہانیاں مل کر ایک بہت بڑی حقیقت ظاہر کرتی ہیں۔ سعودی عرب دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیکل اور نیوکلیئر پاور بن رہا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تاریخ کے بڑے ترین معاشی اور دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں، مگر فلسطین کے معاملے پر سعودی عرب کا موقف پہلے سے زیادہ مضبوط اور واضح ہو گیا ہے۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے مشرق وسطیٰ کی سیاست کا توازن ایک بار پھر ریاض کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔